بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک ہسٹری میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ ناظرین، رمضان ایک ایسا پاک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس کے اندر لوگوں کے لیے سیدھا اور صحیح راستہ بتایا گیا ہے۔ رمضان ایک ایسا پاک مہینہ ہے جس میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ہر مسلمان کے اوپر رمضان کے 30 روزوں کو فرض کیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے کی برکت سے روزے رکھتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کا روزہ کب فرض کیا گیا، اور کیا ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض ہوا کرتے تھے؟ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کس کس امت پر کس کس طرح سے روزے فرض ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت 183، اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اس مہینے کا احترام کرو اور پابندی کے ساتھ روزے رکھو۔ رمضان میں جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر صبر کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو صبر کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور غریب سے غریب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو ماہ وسط رزق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر ہم اتہاس اور مذہبی حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزے رکھنے کی شروعات ہو چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں حضرت آدم علیہ السلام 36 دن روزہ رکھتے تھے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے کی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا تھا، جسے آپ اور ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرح مہینے میں 3 روزے رکھے، وہ بھی انہی 3 تاریخوں پر۔ ان روزوں کو طوفان نوح سے بچنے پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزے رکھتے تھے، اور یہ روزے مہینے کی شروعات میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کے آخری میں 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتے تھے۔ لیکن کئی روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ سب سے الگ تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لگاتار 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور ان روزوں کی فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلام کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلام کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا۔ اسی لیے انہوں نے ایک پیڑ کی ساخ توڑی اور اس سے مسواک کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ دوستو، قرآن مجید کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی کہ خاموشی اختیار کرنے کا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت 183، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں کو جوڑتی ہے۔ جیسے کہ ہر امت کے لیے نماز کا حکم کیا گیا تھا، اسی طرح ہر امت پر روزوں کو فرض بتایا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے روزوں کی حالت آج کی امتوں سے الگ تھے۔ روزوں کی تعداد اور کب، کس وقت، کس حالت میں رکھے جائیں گے، ان سب چیزوں میں آج سے فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دوسری امتوں پر تو فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ دوستو، اللہ پاک نے فرمایا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا گیا، تم میں سے جو کوئی شخص بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے، اسے اس برکتی مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہو یا سفر کی حالت میں ہے اور اس سے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے، اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہود اور نصارہ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا روزہ بڑے ہی احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو امتوں نے روزے بہت ہی احترام کے ساتھ رکھتی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن سمندر سے راستے نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا تب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزہ رکھا کرو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، تم 2 رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو 3 روزے ہر مہینے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا تب ان روزوں کو سنت روزے کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستو، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازے کھول دیا جاتا ہے، پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے اللہ پاک ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ یوں تو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج کے زمانے میں جب سائنس کی تعلیمات بہت آگے ہیں، وہ نئی نئی چیزوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، ان سائنسدانوں نے روزوں کے حوالے سے بھی ریسرچ کی اور انہوں نے بہت سارے فائدے بتائے۔ آج ہم سائنس کے اعتبار سے تقریباً 6 فائدے آپ کو بتائیں گے کہ روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ روزہ رکھنے سے دل اور دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزہ دل اور دماغ کو صحت مند بنا دیتا ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، جو شخص روزے میں رہتا ہے اس کا بلڈ پریشر نہ ہائی ہوتا ہے نہ لو ہوتا ہے، بلکہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ضرورت میں اس کا بلڈ پریشر رہا کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بلڈ پریشر نارمل ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو 11 مہینے لگاتار بلڈ پریشر یعنی بی پی سے پریشان رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں وہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جو روزے دار ہوتا ہے وہ غذا کم استعمال کرتا ہے، جس میں بدن کی چربی پگھلتی ہے۔ یوں ہم سال بھر ہمارے بہت سارے ساتھی ایکسرسائز کرتے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر پیسے دے کر ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جاتے ہیں تاکہ بدن کی چربی پگھلے، واکنگ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو خود بخود ہمارے جسم سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ چربی پگھلنے لگتی ہے اور انسان کے جسم میں
जो बिला ज़रूरत मोटापा आ गया है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। चौथा फ़ायदा इसका ये है कि निज़ाम हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और सीधा सीधा उसका असर जिगर यानी दिल पर दिखाई देता है। और जब दिल ठीक होता है तो इंसान के जिस्म के बहुत सारे हिस्से ठीक होते हैं। नंबर 5, जब रोजेदार रोजे से होते हैं तब हमारा फेफड़ा खून को साफ करता है और उसमें खून जम जाता है, और जब हम रोजा रखते हैं तो खून की सप्लाई बहुत कम होती है, और जब खून की सप्लाई कम होती है फिर फेफड़े में जो खून जमा रहता है वो धीरे धीरे पिघलता है। इस तरह वो जमा हुआ खून बिल्कुल साफ कर देता है, यानी रोजा रखने की वजह से हमारा फेफड़ा साफ हो जाता है। नंबर 6, जब हम रोजा रखते हैं तो खून में ग़िज़ाई मादा कम हो जाते हैं। फिर ऐसी सूरत में होता क्या है कि हमारे जिस्म में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर जो गूदा पैदा हो जाता है वो गूदा खुद ब खुद हरकत करने लगता है। जब गूदा हरकत में आ जाता है तो इंसान के जिस्म को ताकत मिलती है, इंसान के जिस्म को क़ुव्वत मिलती है और इंसान की हड्डियों को मजबूती मिलती है। और इस तरह जब इंसान की हड्डियां मजबूत होती है तो उसका पूरा जिस्म मजबूत हो जाया करता है। इसके अलावा साइंसदानों ने बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं। तकरीबन हमने 6 फ़ायदे आपको बता दिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाएँ और हमें बुराइयों से दूर रखें और हमारे सभी गुनाहों को माफ़ फरमाएँ। अल्लाह पाक हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन।